مقصد ہر عمل میں دین کی سربلندی ہونا چاہیے. جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. میں اکثر یہاں پر جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان والدین کو بھی کہتا ہوں، حتیٰ کہ بچوں کی تربیت جب آپ کرتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، آج مجھے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ پرورش کرنا اور کام ہے، تربیت کرنا اور کام ہے. پرورش کرنا ہوتا ہے بچے کو اچھی جگہ مل جائے رہنے کے لیے، بچے کو اچھا کھانا مل جائے، بچے کو اچھا لباس مل جائے، بچے کو موٹر سائیکل مل جائے، بچے کو کار مل جائے، بچے کو اچھا موبائل مل جائے. جو چیزیں ضروری ہیں زندگی میں بچے کو آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرورش کرنا. جیسی بھی آپ کر لیں میرے دوستو عزیزو، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی ہے بچے کو ضروریات زندگی دی جائے. ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں پرورش کرنا. یہ جانور بھی کرتے ہیں، پرندے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں. اس میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں. میرے دوستو عزیزو، جانور بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اڑنے والے پرندے بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. سارا دن گھومتے رہتے ہیں اور چوگ لے کر آتے ہیں، آ کے اپنے بچوں کو دیتے ہیں. جو انسان ہے وہ بھی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تربیت جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے، پرورش سے ہٹ کے ہے. آیت اللہ ابراہیم امینی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں تربیت یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے ذہن میں ایک نمونہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا اپنے بچے کو بنانا ہے. آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے. آپ کے ذہن میں کوئی زمانے کا ایکٹر ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور نمونہ ہے، کوئی اہل بیت کا غلام ہے. آپ کے ذہن میں کہتا ہوں امام تو نہیں کسی کو بنایا جا سکتا، لیکن امام کے ماننے والے پیچھے ہیں. میسم اور کمبر جیسے لوگ، ان کو ہی اپنے لیے رول ماڈل بنا لو کہ میں نے مولا علی علیہ السلام کا غلام بننا ہے مثلا، یا اپنے بیٹے کو غلام بنانا ہے. تو کسی ایک ہستی کی ہی سیرت کو پڑھ لیا جائے کہ میں نے ایسا غلام اپنے بیٹے کو بنانا ہے. تو تربیت یہ ہے کہ انسان کسی ایک پروگرام کے تحت ایک ہستی کو منتخب کرتا ہے اور پھر اس طرح کا اپنے بچے کو بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر دیکھیے اس میں کتنے لوگ، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے، معذرت کے ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تمام والدین نے سارے کا سارا اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے. یا اللہ تو جان دے تیرا. میں ماں باپ کا میں لے جاتا ہوں، وہاں مولوی صاحب جانا جو نہ دا. میرے دوستو عزیزو، ایسے تربیت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے بچے کو کیا بنانا ہے. اس کو تربیت کہتے ہیں. اس کو یعنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھروسہ کرنا، اللہ پہ توکل ایک عبادت ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، ان کے لیے توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا یہ کافی ہے. یعنی یہ ان کو مشکل نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی. پھر اللہ ان کا وارث بن جائے گا جب وہ اللہ پر بھروسہ کریں گے. لیکن اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کہیں وہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ہیں. ایک بندہ دوڑتا ہوا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایسے سانس پھولا ہوا ہے، سانس اوپر نیچے ہے، اور ایک مرتبہ عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. میں کہا وعلیکم السلام، یہ حال ہے تیرا سا بڑا پھولے ہے. میں کہا یا رسول اللہ اوتے پیٹا چلانا سا پیا. تو اوتے دل دے وچ خیال آیا کہ کیوں نہ اللہ دے نبی دی جا کے زیارت کراں. تے بس اتوں میں شوٹ وڈی ہے، دوڑدا آیا تاکہ اللہ دے نبی دی زیارت کر سکا. اللہ دے نبی کیا اللہ تعالیٰ تیرا سلام قبول کرے، لیکن
وہ بیٹا کتنے چھڈ آیا؟ انہیں کہا جی وہ میں اللہ دے بھروسے دے چھڈ آیا. اللہ جانے تے اللہ دا کام جانے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں نیک بختہ جتنے وہ بیٹا تو اللہ دے آسرے تے چھڈ کے آیا اتنے بھیڑیے بھی اللہ دے آسرے تے پہنچے پھرتے ہیں. وہ تیرے جانے تک انہیں بھیڑا جڑیاں نے وہ چیر پھاڑ جانیاں نے. یہ اللہ دا آسرا نہیں ہے, یہ اللہ تے بھروسہ نہیں ہے. تیرا غلط نظریہ ہے, تیری غلط سوچ ہے کہ یہ اللہ تے بھروسہ کرنا ہے. سب تو پہلا اللہ تعالیٰ نے جن اسباب پیدا کیتے ہیں ان اسباب نو بروئے کار لے آؤ, ان صحیح ایک محفوظ مقام تے چھوڑو. اس تو بعد آپ کو یا اللہ تو جانتے تیرا اے ہے اللہ تے بھروسہ کرنا. اللہ تے بھروسہ کرنا یہ نہیں ہے کہ بس میں چال ماس لی یا اللہ پہچانا تو ہی نہیں. اس طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے دوستوں عزیزو. اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں, جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. اس کے بعد تمام معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں, پھر اللہ بحق محمد و آل محمد اس میں آپ کی مدد کرے گا. صلوات علی محمد. تو اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی آپ کو پروگرام دینا پڑے گا. آپ کو بچے کو کچھ نہ کچھ ایک تصویر دکھانی پڑے گی. اب بچے کے سامنے سب سے پہلے جو تصویر ہے وہ تو ماں باپ کی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس میں جو اسباب ہیں وہ آپ نے بروئے کار لانے ہیں. مثلا رزق حلال لانا آپ کا کام ہے, کیونکہ اگر آپ کوئی اچھی چیز بنانا چاہتے ہیں, مثلا آپ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ایسے اہل بیت کا محب بنے جیسے میثم بن عمار تھے, جیسے حجر بن خدیج تھے, اور جب ہمارے ایسا میں اپنے بچے کو عاشق بنانا چاہتا ہوں تو پھر مجھے رزق گھر میں حلال لانا پڑے گا. حرام رزق سے ایسی چیز تیار نہیں ہو سکتی. توجہ ہے آپ صاحبان کی, ان کی توجہ ہے, نعرہ ہے لئی. اچھا, پھر اس کے بعد مجھے اپنے بیٹے کے سامنے ایسا بننا ہے جیسے محمد و آل محمد علیہ السلام چاہتے ہیں. ان کی مرضی کے خلاف مجھے کوئی کام نہیں کرنا. اور اس کے بعد ظاہر اس کے ساتھ زوجہ بھی ہے, ساتھ شامل ہے. یہ نہیں کہ ایک فرد کا کام ہے, دونوں افراد کا کام ہے. دونوں میاں بیوی مل کر تربیت کرتے ہیں. اسی لیے میرے دوستو عزیزو, ہمارے آئمہ جو ہیں یہ فرماتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو ہمسر کا انتخاب ہے نا, زوجہ کا انتخاب کرتے ہوئے صرف خوبصورتی نہ دیکھیں, مال دولت صرف نہ دیکھیں, اس کا اخلاق بھی دیکھیں, اس کا کردار بھی دیکھیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ سے, کیونکہ حسن و جمال تھوڑے ٹائم کے لیے ہے اور دولت بھی آنی جانی چیز ہے, کبھی ہے کبھی نہیں ہے. لیکن جو کردار ہے جب تک انسان رہتا ہے کردار اس کا باقی رہتا ہے. اکثر لوگ اپنے لیے خوبصورت ہمسر تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی بہترین ماں تلاش نہیں کر رہے ہوتے. چاہیے یہ کہ وہ غور کریں کہ میں نے ایسی خاتون کا انتخاب کرنا ہے کل کو وہ میرے بچوں کو اچھی تربیت بھی دے سکے. علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کو واقعہ سنایا ہے آپ کا. میں ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں, ہو سکتا ہے بعض نوجوانوں نے یہ واقعہ نہ سنا ہو. 11 سال کی عمر میں غالباً وہ اس درجے پر فائز ہو گئے تھے کہ جتنا ایک مجتہد کے پاس علم ہوتا ہے اتنا ان کے پاس علم تھا. ویسے مجتہد کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, امام کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. یہ فرق رکھیے گا یاد میرے دوستوں. مجتہد میں اور امام میں یہ فرق ہوتا ہے. مجتہد کی آپ فتویٰ پر عمل کرتے ہیں, لیکن امام اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بیعت کرتے ہیں. مجتہد جو ہے وہ
استنباط کر کے آپ کو ایک فتویٰ دیتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو امام ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا واجب اور لازم ہوتا ہے۔ ایک اور فرق میں آپ کو بتا دوں، مجتہد کی پیروی ہوتی ہے، تقلید ہوتی ہے، اور امام جو ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے باعیوبیو سے نکلا ہے، یعنی میں اپنے آپ کو بیچ دیتا ہوں امام کو، یعنی میرا مالک امام ہے، یہ ہوتی ہے بیعت۔ بات آ گئی ہے تو پھر میں ایک اور جملہ بھی یہاں پر کہوں گا کہ بیعت جو ہے صرف اور صرف امام کی ہوتی ہے، نبی کی یا امام کی، یعنی معصوم کی بیعت ہو سکتی ہے، غیر معصوم کی بیعت بہت زیادہ لوگ آپ اچھے نیک اور یا اکرام آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ ان کی بیعت نہیں کر سکتے۔ مجتہد کی بھی بیعت کرنا حرام ہے، بیعت نہیں کر سکتے، آپ ان کی تقلید کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے کوئی ہو سکتا ہے کوئی نیک ولی ہو، ایک اللہ کا نیک بندہ ہو، آپ اس کا احترام کریں، لیکن آپ کے لیے نمونہ عمل آپ کے امام ہے، نمونہ عمل آپ کے امام ہے۔ میرا عزیز کچھ دن پہلے ایک قصیدہ پڑھ رہا تھا، جیسے ابو علی قلندر کا قصیدہ پڑھ رہے تھے، تو ابو علی قلندر ایک نیک انسان تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں بڑی تبلیغ کی، شیعت کو پھیلایا، لیکن دشمنوں کی طرف سے آپ کو یاد ہونا چاہیے، دشمنوں نے ہمیشہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کے بارے میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے پیش کی، تاکہ لوگ ان سے، جب سمجھدار لوگ ان کی تعریف کو پڑھیں گے تو ان سے دور ہو جائیں گے۔ مثلا ابو علی قلندر کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے 12 سال پانی میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، توجہ فرما رہے ہیں، اور آگے سے جب انہوں نے جو ڈیمانڈ کی ہے، جب آواز قدرت آئی مان کیا مانگتا ہے، تو آواز قدرت جب آتی ہے کہ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے علی بنا، کہا علی نہیں بن سکتا۔ پھر 12 سال عبادت کی، پھر آواز قدرت آئی مان کیا مانگتا ہے، اس نے کہا مجھے علی بنا دے۔ واقعہ سنتے رہتے ہیں نا آپ۔ تیسری دفعہ پھر 12 سال عبادت کی، ٹوٹل 36 سال انہوں نے عبادت کی، اور خواہش کیا کرتے ہیں کہ مجھے جو اہل بیت کا طریقہ کار ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں، یاد رکھیے علی کو امام مان کر عبادت قبول ہے، علی بننے کے لیے جو عبادت کی جائے وہ قبول نہیں ہے۔ بات آپ غور سے سمجھ نہیں پائے میرے دوستوں، علی بننے کے لیے اگر کوئی بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس کی عبادت اس کے منہ کے اوپر مانی جاتی ہے، اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ جو تھوڑی بھائی علی امام ہے، اور امام بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ میرے دوستو عزیزو، علی کی امامت کو سارا دن آپ پڑھتے رہتے ہیں، روایات بھی پڑھتے رہتے ہیں، احادیث پڑھتے رہتے ہیں کہ علی سے محبت جو ہے وہ عبادت کی قبولیت کی ضمانت ہے، اور جو بندہ علی بننے کے لیے عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کوئی معنی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ درویش انسان، وہ نیک انسان جس نے اس پورے علاقے میں شیعت کو پھیلایا تھا، میرے دوستو عزیزو، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سازش کی گئی۔ اور یہ آپ تمام علماء کے پاس جائیے گا، بڑے بڑے علماء کے پاس جائیے گا، ان سے جا کر یہ بات پوچھئے گا، جناب یہ جو قصہ بیان کیا جاتا ہے کیا واقعی یہ صحیح ہے، یا اس کو چھپانے والے ادارے جو ہیں وہ سارے کے سارے دشمنان اہل بیت ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو چھپوا ہی وہ لوگ رہے ہیں جن کا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔
اور جب آپ کسی بھی ذمہ دار انسان سے جا کر یہ بات پوچھیں گے تو وہ آپ کو حقیقت بتائے گا، نہیں جناب اس بندے نے اپنی اوڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا، اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی تھی، اور اس نے شیعت کو پھیلایا اور لوگوں کی دشمنیاں بھی مول لی، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اہل بیت سے روشناس کروایا کہ اہل بیت کون ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اسی طرح ہر دور میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ ہم کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا تھا، یا امام کیا ہر بات جو آپ کے بارے میں ہم کو ملتی ہے کہ ہر بات صحیح ہے؟ تو امام نے فرمایا نہیں، ہر حدیث جو ہمارے بارے میں آپ کو ملتی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس میں سے 3 قسم کی حدیثیں جو ہیں، کئی ایک قسم کی حدیثیں جو ہیں وہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے ساتھ منسوخ کر دی ہیں۔ امام نے ایک طریقہ بتا دیا، یہ صرف فقہ جعفریہ کا یہ شعار ہے، یہ ان کی پہچان ہے، یہ شیعہ اثنا عشری جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں ان کی یہ پہچان ہے کہ ان کے ائمہ یہ کہتے ہیں یاد رکھ لو، ہر وہ حدیث جو ہمارے ساتھ منسوخ کی جائے اس کو قرآن پہ پرکھو، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو وہ ہماری ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے فاضربوہ علی الجدار، اس کو دیوار پر دے مارو، وہ حدیث ہماری نہیں ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اہل بیت سے جو لوگ محبت رکھتے تھے، جو ان سے عقیدت رکھتے تھے، جنہوں نے کام کیا، جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھایا، ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ دشمنیاں کی گئی ہیں، بڑے عجیب و غریب قسم کے طریقے اختیار کیے گئے، جیسے مولا کائنات کے ساتھ امام 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسی احادیث بھی منسوخ کی گئی ہیں جن کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ ہیں، ہم خدا ہیں۔ ایسی حدیثیں بھی منسوخ کی گئی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خدا ہے۔ یہ اس لیے منسوخ کی گئی ہیں جو کہ ہمارے دشمنوں نے کی ہیں، یہ اس لیے منسوخ کی گئی ہیں کہ جب ان کے چاہنے والے ان کو خدا کہیں گے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا وہ ان کو کافر کہیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہر وہ حدیث جو آپ کو جہاں سے ملے، آج کل اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، اس لیے ہر بندہ حدیث پڑھ لیتا ہے، لیکن جو پہلے دن میں نے عرض کیا تھا ایک علم ہے، علم رجال، جو باقاعدہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، آپ کو اس سے پتہ چلتا ہے جو بندہ یہ حدیث بیان کر رہا ہے یہ اپنے زمانے میں کردار کے لحاظ سے ہے کیسا تھا۔ جب تک وہ علم نہیں آپ پڑے ہوئے آپ کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا یہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں۔ صلوات علی محمد و تو امام کا مقصد دین کو اس کی اصلی شکل میں بچانا ہے، اصلی شکل میں باقی رکھنا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، بہت بڑے مجتہد جن کا میں نے ذکر کیا، جن کا نام تاریخ میں جب آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے تو وہاں ہلا سے گزر ہوتا ہے تو آپ علامہ ہلی کی بھی زیارت ضرور کریں۔ بہت بزرگ آدمی تھی، 11 سال کی عمر میں اس درجے پر فائز ہو گئے کہ ان کی زندگی کے بارے میں جب ہم طالب علم تھے تو ایک عجیب بات یہ سنی کہ وہ چونکہ اس وقت نابالغ تھے تو ان کے پاس ان کے والد کے پاس وہاں کے ہلی کے پاس کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تو اس نے کہا جناب میں ہر روز نماز پڑھتا رہا ہوں لیکن وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتا تھا، وقت سے پہلے نماز، آپ کو پتہ ہے ٹائم سے پہلے نماز پڑھے تو وہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ نماز صحیح نہیں، جب تک ٹائم نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو وقت کا داخل ہونا شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وقت سے میں پہلے ہی پڑھ لیتا تھا۔ اب کیا کروں، میں نے پتہ نہیں 1 یا 2 سال میں نے ایسا ہی کیا ہے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تمہاری ساری نمازیں باطل دوبارہ پڑھنی پڑیں، جاؤ جا کے اپنی نمازوں کو قضا کرو، ساری نمازیں دوبارہ پڑھو۔ وہ بڑا پریشان منہ لٹکائے ہوئے جب باہر نکلنے لگا تو آگے سے علامہ ہلی آ گئے، انہوں نے پوچھا کیوں منہ لٹکا کے جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ کے والد صاحب کے پاس آیا تھا، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ سے ساری نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو انہوں نے کہا سارا مسئلہ بیان کر، اس نے بیان کیا
تو ہم نے کہا صرف اور صرف ایک دن کی نماز قضا پڑھ لے، باقی تیری ہو گئی۔ ایک دن کی پڑھ لے، باقی ٹھیک ہو گئی۔ وہ پریشان ہوا، پھر واپس آ کے اس نے کہا جناب میں آپ کا مقلد ہوں، آپ کے بیٹے نے کوئی اور مسئلہ بتا دیا ہے اور آپ کوئی اور مسئلہ بتا رہے ہیں۔ تو وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ میرے بیٹے نے میرے فتوے کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے۔ اس درجے پر وہ فائز تھے کہ وہ استنباط کر سکتے تھے۔ تو وہ آئے اور اس سے کیا عالم بیٹے کے پیچھے دوڑے، تو بیٹا بھی 11 سال کا ہے، چھوٹا ہے، بیٹا آگے آگے دوڑا، باپ پیچھے پیچھے، اور جب وہ قریب پہنچتے ان کے والد بزرگوار تو بیٹا جو ہے وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتا تھا جس کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو وہ فوراً اللہ ان کے والد جو سجدے میں گر جاتے تھے اور بیٹا آگے چلا جاتا تھا۔ پھر باپ اٹھا اور پھر پیچھے دوڑا، جب وہ قریب پہنچے پکڑنے کے لیے تو پھر وہ واجب سجدے والی آیت پڑھتے تھے، کرا کے سجدے، کرا کے سجدے۔ وہ تھک گئے، انہوں نے کہا بیٹا میں تھک گیا ہوں، بس اتنا بتا دے یہ کس طرح تو نے فتویٰ دیا۔ انہوں نے کہا پہلے دن جو اس نے ٹائم سے پہلے نماز پڑھی وہ نماز باطل ہو گئی، لیکن دوسرے دن جو نماز پڑھی وہ پہلے دن کی قضا کی جگہ پہ آ گئی۔ جو تیسرے دن نماز پڑھی وہ دوسرے دن کی قضا کی جگہ پر آ گئی۔ جو چوتھے دن پڑھی وہ تیسرے دن کی جو نہیں ہوئی تھی اس کی قضا کی جگہ پر آ گئی۔ اس لیے وہ ایک دن کی پڑھ لے، باقی نمازیں ان کی سلام۔ یہ وہ بزرگ عالم تھے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، ان کے والد بزرگوار سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ آپ کا بیٹا اتنی چھوٹی سی عمر میں کتنے بڑے عالم بن گئے ہیں، کتنا علم آ گیا۔ یہ وہی عالم دین ہے جن کے بارے میں ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، سنا اور کتنا اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو لوگوں کو سمجھایا، کتنی اچھی دلیل کے ساتھ ان کو سمجھایا، یعنی حاضر جواب۔ چھوٹی سی عمر ہے تو والد صاحب کہتے ہیں میرے ذمہ تھا، مجھے نہیں معلوم، اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس پہ چاہتا کر دیتا ہے، میرے ذمہ تھا رزق کو لانا۔ میں نے آج تک اپنے گھر میں لقمہ حرام نہیں آنے دیا۔ باقی بات اس کی ماں سے پوچھ لیں۔ تو جب ماں سے پوچھا گیا تو ماں نے یہی کہا کہ میں ہر وقت اس بچے کو جب یہ میرے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور جب اس بچے کو دودھ دیتی تھی تو اس وقت بھی باوضو ہو کر دودھ پلایا۔ کون سے مشکل کام ہے میرے دوستو عزیزوں؟ کیا اس وقت جب عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے کیا وہ تھوڑی دیر کے لیے فون رکھ نہیں سکتی، یا ڈرامے کو بند نہیں کر سکتی، ٹی وی کو بند کر کے فون کو ایک طرف رکھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی؟ اس طریقے کو جو اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ کار ہے اس پہ عمل نہیں کر سکتی تاکہ میں اس پروگرام کے تحت ایک اچھی نسل کو تیار کروں؟ یاد رکھیے میرے دوستو عزیز، علماء اخلاق یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ ایک نالائق بچہ دنیا میں چھوڑ کر جاتے ہیں تو آپ نے دوسرے انسانوں پر ظلم کیا ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں خرابیاں کرے گا، وہ معاشرے میں مشکلات پیدا کرے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو بھی ملے گا، جو وہ کرے گا وہ آپ کو بھی ملے گا۔ اس کا ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ پیچھے پہنچے گا نہیں۔ اگر آپ کو نیکی کا اجر پہنچ سکتا ہے تو برائی کا جو اجر ہے وہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی تربیت اچھی کریں میرے دوستو عزیز، اور اس میں دونوں افراد مل کر یہ تربیت کر سکتے ہیں، شوہر بھی اور زوجہ بھی، ماں اور باپ دونوں مل کر تربیت کریں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے عزیزوں کی محبت ڈالنے کے لیے شوہر کے عزیزوں کے خلاف کرتی رہتی ہے، اور بچے کو ایک جیلس یا بچے کو ایک ایسا انسان بنا دیتی ہے جو معاشرے میں ہمیشہ مشکلات پیدا کرے۔
کبھی یعنی باپ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام جیسا ہو، یعنی ایک نبی ہو، اور اگر جو ماں ہے وہ ایسے ہو جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، تو بیٹا کیسا ہوگا؟ بے باپ کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، آ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، تو بیٹا اور بیوی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم وہ پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے، نہیں آئیں گے۔ کہا میں کہہ رہا ہوں کہ سیلاب آئے گا، یہ پانی پہاڑی تک پہنچ جائے گا، کہا نہیں پانی چوٹی تک نہیں پہنچے گا، اور پانی وہاں تک بھی پہنچا۔ اب جب بیٹا ڈوبنے لگا تو اس وقت آواز دی بابا مجھے بچا لو۔ تو محبت پدری نے جوش مارا نا، تو پھر عرض کرتے ہیں بارے الہ کیا میں اس کو بٹھا دوں کشتی میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تو اس کو نہیں بٹھا سکتا، لیسا من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے، تو اس کو نہیں بٹھا سکتا۔ سگا بیٹا بھی بد کردار ہو جانے سے وہ اہل نہیں رہتا۔ اگر بات کو پتا ہو کہ میرا بیٹا میری دولت بعد میں اڑا دے گا، نشے میں اڑا دے گا، جوئے میں اڑا دے گا، باپ کے لیے حرام ہے کہ اپنی دولت اس بیٹے کے نام کرے۔ باپ کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنی جائیداد کو اس نشئی یا بے عمل یا نافرمان بیٹے کے ذمہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو غلط طرف استعمال کرے گا۔ وہ اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں دے جائے تو بچ جائے گا، لیکن اس نافرمان بیٹے کو دے جائے تو یاد رکھیے یہ اس کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جائے گا۔ فرما رہے ہیں آپ صاحبان، جن کی توجہ ہے نعرہ حیدری۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دی جائے، کیونکہ انسان تو یہ خود خالق کائنات نے حکم دیا ہے، سورہ تحریم میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر بھی ہوں گے اور انسان بھی ہوں گے۔ میرے دوستو عزیزو، اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں، اس کے لیے تربیت کے مواقع فراہم کریں۔ خود نہیں پڑھ پائے تو بچوں کو پڑھوا لیں، خود نہیں پڑھ پائے تو بندے میں خود میں کمی رہ گئی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ کم از کم اس میں وہ کمی نہ ہو۔ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے جو ہے وہ وسائل مہیا کریں، محنت کریں، کوشش کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں، بیٹی ہے بیٹا ہے، وہ دنیاوی اور دینی تعلیم میں سب سے آگے ہو۔ صلوات علی محمد۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ ان چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہاں عقد کرنے جا رہے ہیں، اپنا یا اپنے بچوں کا۔ ہمیشہ کردار کو دیکھیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس لیے کسی سے شادی کی کہ مجھے اس سے دولت مل جائے یا حسن مل جائے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھ لو جس نے دو چیزوں کے لیے شادی کی، اس عورت سے یا اس مرد سے، یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے دولت کی وجہ سے یا حسن کی وجہ سے، یہ یاد رکھ لو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو نہ اس میں سے دولت ملے گی نہ اس میں سے حسن ملے گا۔ ممکن ہے اس میں کوئی ایسا عیب ہو جس سے آپ کو اس سے نفرت ہو جائے۔ لہذا آپ کی نیت یہی ہونی چاہیے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، خدا کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ جب رسول خدا مولا متقیان کے پاس آئے تھے کہ جب ان سے امام علی علیہ السلام نے اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو جناب
علی مرتضی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں دینے کے لیے. کہا اچھا تو شجاع ہے، تو بہادر ہے، تجھے گھوڑے کی بھی ضرورت ہے، تجھے تلوار کی بھی ضرورت ہے، تجھے زرہ کی بھی ضرورت ہے سامنے والی، لیکن پشت پہ جو زرہ پہنتے ہو اس کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے کبھی دشمن کو پشت دکھانی ہی نہیں، اس لیے پشت پر زرہ کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس کو بیچ دو. بیچا 500 درہم یا دینار میں وہ زرہ بک گئی، وہ لا کر ان کو دیا. اسی سے جناب فاطمہ زہرا کا جہیز خریدا گیا. یاد رکھیے وہ لوگ جو لڑکی والوں سے جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں نا، اگر وہ مولا علی کے شیعہ ہیں وہ خود پیسے دیں گے، یہ لے بیٹی کو جہیز لے کر دیں، جو اس کو ضرورت کی چیزیں وہ لے کر دیں. لیکن خود کبھی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اور تو سب کچھ ہو سکتے ہیں، یا علی سرکار کے شیعہ بالخصوص جو یہاں لوگ رہ رہے ہو، کیوں نہیں اس رسم کو ختم کرتے جو کہ بالکل تعلیمات اہل بیت کے خلاف ہے. وہی ہندوانہ رواج آج تک چلتا آ رہا ہے تو چلتا آ رہا ہے، ہم بھی اسی دریا کے اندر بہ رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، جبکہ ہم کو پتا ہے کہ علی سرکار کا طریقہ کار اور ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں یہ اور ہے. لیکن میرے اندر کوئی جرأت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جناب یہ چیز غلط ہے، جب مولا کی تعلیمات میں نہیں ہے تو میں کیوں کروں. لیکن میں بھی میسنا تھا بڑھ کے، ٹھیک ہے، اماں نے انہیں ایڈا بڑا کار بنایا، اتنا بڑا کوٹھا بنایا، یہ وہ پتہ دے آنا کس طریقے مائیر بھی اپنے پتر روٹی کرنے ہوں یہ اتنا بڑا مالکڑا بنایا ہے، وہ پوری جیز دے آوے کی تائیں فولو بھی کرنا. لیکن جتنا مرضی ہے دے لیں بیٹی کو یا بہن کو، جتنا مرضی ہے دے لیں، پھر بھی وہ کہیں گے کو گراج بنایا سے گڈی بھی دے سکتے تھے، کی فرق نہیں کرتا، پھر بھی وہ راضی نہیں کرتے. میرے دوستو عزیزو، اس لیے اگر آپ اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی بہن کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو تعلیم کی دولت سے مالا مال کریں، تعلیم کی دولت اسے عطا کریں تاکہ وہ کبھی مفلوق الحال نہ ہو، تاکہ وہ بچوں کی ایسی تربیت کر سکے کہ جن بچوں کے دل میں محبت محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد. تو رسول خدا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آ کے یہی کہتے ہیں، اے فاطمہ تمہیں پتا ہے کہ علی شب زندہ دار ہے، تمہیں پتا ہے کہ علی جو ہے وہ تہجد گزار ہے، علی میدان میں بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والا ہے، علی سخی ہے، علی کریم ہے. یہ نہیں کہا کہ علی کے پاس بڑا مکان ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کے پاس بڑا پیسہ ہے، یہ نہیں کہا کہ علی بڑا حسین ہے، بلکہ کردار بتایا. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے پوچھا بابا جان آج بڑے عجیب انداز میں میرے سامنے علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں وہ علی جو ان فضائل کا مالک ہے اس نے تیرا رشتہ طلب کیا ہے. کیا بتا تیری کیا رائے ہے. تو حق مہر بڑھایا تو بیٹی نے قبول کر لیا. اسی لیے اس وقت سے آج تک یہ سنت ہو گئی کہ اگر کماری لڑکی خاموش ہو جائے تو اس کی ہاں صبر کی جاتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں آپ صاحب یہ سنت ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تو میرے دوستو عزیزو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، مجھے کردار چاہیے. اس لیے بیٹیوں کو بھی ایسی نصیحت کرو اور بیٹوں کو بھی ایسی ہی نصیحت کرو. جب مولا علی علیہ السلام نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی وصیت کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تھا تو وصیت کی تھی علی میں جانے کے بعد شادی کر لیجئے گا. تو اس وقت مولا علی علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ کوئی ایسا خاندان تلاش کریں کہ جو بہادر. جناب عقیل جو ہے وہ علم رکھتے تھے، علم الانصاب، یعنی
جس میں بہت زیادہ جو لوگوں کی فیملیز تھیں، خاندانوں کے جو علم تھے وہ جناب عقیل کے پاس تھے. کہا کہ کوئی ایسا خاندان تلاش کرے. تو جناب عقیل نے خاندان کی نشاندہی کی، خلیفہ خاندان، اور اس میں سے جناب فاطمہ ام البنین کا انتخاب کیا. کیوں؟ کیا غرض تھی؟ تاکہ اللہ مجھے اس میں سے ایسا بیٹا عطا کرے کہ جو میری اولاد کے کام آ سکے. اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی یہ کام بھی کسی پروگرام کے تحت کریں گے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. دیکھیے مولا علی علیہ السلام کس نیت سے شادی کر رہے ہیں. اور میں جب اب شادی کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو میں اپنی نفسانی خواہش کی تسکین کے لیے کرتا ہوں. تو اس میں سے کیا پروڈکٹ نکلے گی میرے دوستوں عزیزوں؟ ایمان کی خواہش ہے شادی کرنے کی تاکہ اللہ ایسی اولاد دے جو حسن حسین کے. اللہ نے اس میں سے ایک ایسا بیٹا دیا جس کا نام عباس ہے. 2 جملے میں کہوں گا، شہادت کے حوالے سے نہیں لیکن عظمت حضرت عباس کے حوالے سے. اتنا وفادار سپاہی کہ ہر وقت کبھی کہتے ہیں جناب حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، اتنا احترام کرتے. ماں یہ چیز سمجھاتی تھی، اپنے بیٹے کو پڑھاتی تھی یہ چیز کہ وہ آقا اور مولا ہے تو ان کا غلام ہے. حالانکہ وہ بھی آئی سرکار کے بیٹے ہیں، لیکن ماں یہ درس دے رہی ہے کیونکہ پیچھے ایک پروگرام کے تحت یہ شادی کی گئی کہ یہ بچہ ان کا خدمت گزار ہو. کیا حضرت عباس نے خدمت میں کوئی کمی کی ہے؟ کتنے دنیا میں لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آقا اور مولا کے ساتھ وفا کی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج جب بھی لفظ وفا آتا ہے تو عباس کا نام ذہن میں آتا ہے. اتنی وفا ان کے ساتھ منسوب ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ضم ہو گئی ہے. وفا کیا ہے؟ یعنی ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. چالیس ہجری میں مولا علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی، سر زخمی ہو گیا. اٹھا کے گھر لے کے آئے نا جب، تو صحابہ ساتھ آ رہے تھے. تو جب دروازہ آیا نا تو اس وقت امام فرماتے ہیں حسن بیٹا میرا جنازہ رکھ دو، اب مجھے رکھ دو اور ان میرے اصحاب سے کہو کہ واپس چلے جائیں. کیوں یا علی، کیوں واپس چلے جائیں؟ کیوں بابا یہ واپس کیوں چلے جائیں؟ کہا یہ میرے گھر کا دروازہ آ گیا ہے اور جو ہی مجھے گھر کے اندر لے جایا جائے گا میری بیٹیاں بے ساختہ مجھ سے لے جائیں گے. میں علی یہ برداشت نہیں کرتا ہوں کہ کسی صحابی کے کان میں میری بیٹی زینب کے رونے کی آواز آئے. میرے دوستو عزیزو، اسی مخدرات عصمت و طہارت کا محافظ بنا رہے تھے عباس کو کہ جن کی آواز علی ابن ابی طالب یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ صحاب کے کانوں تک جائے. کہتے جب امام کو ضربت لگی تھی تو ندا بلند ہوئی، قد قتل امیر المؤمنین، مومنوں کا امیر قتل کر دیا گیا. تو اس وقت کہتے ہیں وہ سارے محترم پڑھتے تھے کہ 70 مرتبہ زینب در خیمہ برگشت، 70 مرتبہ علی کی بیٹی دروازے تک آئی اور پھر واپس پلٹی. ایک مرتبہ دروازے کو قوت گویائی ملی، دروازہ کھول کے کہتا بی بی جب آتی ہو تو باہر کیوں نہیں جاتی ہو، واپس کیوں پلٹ جاتی ہو؟ تو اس وقت بی بی رو کے کہتی ہیں اے دروازہ تجھے نہیں معلوم رات کا وقت تھا، میری ماں فاطمہ کا جنازہ تھا، رات کی تاریکی تھی، میری ماں کا جنازہ جا رہا تھا اور میں بھی
اپنی ماں کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، میرے بابا علی کی نظر پڑی، دیکھ کے کہتے ہیں حسن بیٹا ماں کا جنازہ رکھ دو، پہلے زینب کو گھر چھوڑاؤ۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی صحابی کی نظر میری بیٹی زینب کے قد پہ پڑ جائے۔ اے عزادار و رونے والو، یہ اتنی پردادار بی بی، کہا بیٹا مجھے رکھو، پہلے صاحب کو واپس بھیج دو۔ میرے دوستو عزیزو، اس وقت جب علماء کہتے ہیں جب جناب مولا علی علیہ السلام کو گھر لے آئے، مخدرات عصمت و طہارت رو رہی تھیں، گریہ کر رہی تھیں، تو حکیم کو بلایا گیا، اور حکیم کو بلایا گیا، زخم کو دیکھا گیا، کہا کہ زہر جو ہے وہ پھیل چکا ہے جسم میں، 2 دن کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، دودھ منگوایا گیا۔ جناب عباس فوراً دودھ کا جام لے آئے، کہتے ہیں اتنی دیر میں مولا علی کے قاتل کو بھی پکڑ کے لایا گیا، اس کے ہاتھ باندھے گئے تھے، اس کے ہونٹ خشک تھے۔ علی بن ابی طالب نے اس کو دیکھا کہ میرا قاتل میرے سامنے اپنی خشک زبان کو اپنے خشک ہونٹوں پہ پھیر رہا ہے۔ علی کے سامنے جام تھا، امام فرماتے ہیں کہ یہ پانی، یہ جام کس کو ملا تھا؟ اس وقت عباس ایک دفعہ جوش میں آئے، کہتے ہیں بابا مجھے حکم کرے میں اس بدبخت کا سر سے جدا کر دوں، اس نے آپ کے سر کے اقدس میں تلوار ماری ہے، اس نے آپ کو زخمی کیا ہے، آپ مجھے حکم کریں میں اس کا سر کاٹ دوں۔ جانتے ہیں مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی فرماتے ہیں اے حسن بیٹا یہ جام جو ہے یہ عباس کے حوالے کرو، عباس تو خود میرے قاتل کو پانی ملا۔ جام حضرت عباس کے ہاتھ میں آیا، ہاتھ کانپنا شروع ہوئے، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں اندر سے پردے سے ایک آواز آئی زینب کبریٰ کی، حسن بھائی عباس نے جام واپس دے لیں گے، ایسا نہ ہو غازی عباس مرنے سے پہلے مر جائے۔ اس قدر شجاع اور بہادر تھے حضرت عباس، لیکن جب مولا کا حکم آ گیا تو سر تسلیم خم کر دیا، قاتل کو پانی پلا دیا۔ 50 ہجری آئی، مولا حسن کو زہر دے دی گئی، مولا حسن کا جنازہ اٹھا، جب لے کر جانے لگے تو تیروں کی بارش ہو گئی۔ تیروں کی بارش کا ہونا تھا، اس وقت عباس سامنے آ گئے، تلوار نیام سے باہر نکال لی۔ میں دیکھتا ہوں کون حسن مجتبیٰ کو نانا کے بیتوں میں دفن نہیں ہونے دیتا، تلوار کو باہر نکالنا تھا۔ حسین ابن علی سامنے آ گیا، عباس جنگ نہیں کرنی، لڑنا نہیں ہے۔ عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اس کو کہتے ہیں وفا، مولا کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا۔ جب کا خیمے لگا دو لگا دیا، جب کا خیمے اکھاڑ دو اکھاڑ۔ عباس جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی، جنگ نہیں کرنی۔ مولا عباس ہر وقت اطاعت کر رہے تھے، ہر وقت اطاعت کر رہے تھے۔ اے عزاداران سید الشہداء، آؤ عباس کی وفا سے ہم بھی تھوڑی سی بھیک مانگیں کہ ہم بھی مولا کے جانے والے ہیں، ہم بھی مولا کے خادم ہیں، ہم بھی مولا کے غلام ہیں۔ بار الہ اس عباس کے صدقہ میں ہمیں بھی اپنے آقا و مولا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ اس وفا کا خدا جو اس درجے پہ فائز ہے، کربلا کا میدان اس طرح اطاعت کی ہے، اس طرح اطاعت کی ہے کہ جام شہادت نوش کیا، شہادت انشاءاللہ بعد میں پڑھوں گا، اتنی وفا کر دی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب حسین ابن علی کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچی تو وہ ماں جس نے بڑے انداز سے تربیت کی تھی،
کہ حسین کا ساتھ دینا، حسین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، حسین کا ساتھ دینا۔ جب اس ماں تک یہ خبر پہنچی کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، حسین ابن علی شہید کر دیے گئے، تو اس وقت ماں رو بھی پڑی، ام البنین رو کے کہتی ہے مجھے لگتا ہے میرا عباس چھوڑ گیا ہوگا، میرا عباس چھوڑ گیا ہوگا۔ اس وقت اس اعلان کرنے والے نے کہا ہے بی بی تیرے عباس نے حسین کو چھوڑا نہ تھا، بلکہ اس نے تو وفا کا حق ادا کر دیا۔ وہ تو قربانی دیتے ہوئے گھوڑے کی زین سے ایسے زمین پہ آیا تھا جیسے علی کی بیٹی 11 محرم کو بھائی کی لاش پہ گری تھی۔ کہا کیا بتا رہے ہو، کیوں میرا عباس کیوں گرا تھا، اور کیا میرے بیٹا جو ہے وہ گھوڑے کی زین سے کس طرح گرا؟ کہا آپ کے بیٹے کے بازو کٹ چکے تھے، گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے اس طرح کے منہ کے بعد۔ کہا کیا میری زینب کے بازو بھی کٹ چکے تھے؟ کہا نہیں، زینب کے بازو کٹے نہ تھے بلکہ پسے گردن مار دیے گئے تھے۔ جب بھائی کی لاش پہ گری، ایک مرتبہ تیر ہٹائے، پتھر ہٹائے، نیزے ہٹائے، اور دیکھ کے کہتی ہے کربلا کا غریب بھائی میرا سلام ہو۔ ماتم حسین
ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਣਦਾ ਜੇ ਕਦੀ ਸੈਣ ਤੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ 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 ਮੇਰਾ ਨਾ ਜਣਦਾ
गाजी मेरा ना झंडा जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना झंडा जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना झंडा जे कदी सैन तेरा आई घर में जो सदा तीर न मारे जालिम आई घर में जो सदा तीर न मारे जालिम कौना गला मेरे अली असगरदा कौना गला मेरे अली असगरदा कदी तेरा गाजी मेरा ना झंडा जे कदी सैन 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 तेरा आई घर में जो सदा तीर न मारे जालिम आई घर में जो सदा तीर न मारे जालिम कौना गला मेरे अली असगरदा कौना गला मेरे अली असगरदा जे कदी सैन तेरा गाजी मेरा ना झंडा 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 जे कदी
السلام علیکم یا بیس الہدا، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید المسیحین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا نیس النبوت، السلام علیکم یا ایھا المدفون بأرض طوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا راضی بالقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان والزمان من بدر الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کامع الکفر والطغیان، السلام علیکم یا دافع الظلم والعدوان، السلام علیکم یا مظہر ایمان، اغثنا واغثنا یا مولا، اجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہی بے حق کے محمد و اہل بیت محمد صاحب کے قریب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ واسطے باب الہوائے سرکار حضرت عباس علیہ السلام دی وفادہ حاضرین ماتمیان عزاداران مومنین و مومنات دی دلی شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ واسطے مظلوم کربلا دی مظلومیت دا حاضرین مومنین دوست احباب جو اگر کوئی کسی قسم دی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ کم دی پریشانی ہے، چاہے وہ ڈاکومنٹاں دی پریشانی ہے، میرے اللہ اپنے وطن تو دور ہیں دن واسطے پہ وطن علیہ سیداندہ کریم اللہ انہاں دی یہ پریشانی فرما۔ بارے الہی جتنے مومن یا مومنات مریض ہیں کریم اللہ واسطے بیمار کربلا دا واسطے مسافر شام مسافر گوندہ، میرے اللہ بالخصوص ایک مومنہ سیدہ مریض ہے، کریم اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ اور الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا جتنے مومن یا مومنات اس دنیا تو چلے گئے ہیں، کریم اللہ انہاں محمد و اہل بیت محمد دے نال معشوق فرما۔ اور الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا ساڈی عبادات اپنے بارگاہ وچ قبول فرما۔ تے اس بارے الہی ساڈی مجلس ماتم نوا حجت خدا وغیر اسد حضور پہنچے تو عبادت جو شمار فرما۔ بار الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد دا سنسار محمد و اہل بیت محمد دی سیرت چلن دی توفیق عطا فرما۔ بار الہی صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا بار الہی تجھے واسطہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ دی عزت و عظمت دا جتنی بھی مستورات جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دی چادر دی عزادار ہیں انہاں دے پردے محفوظ فرما، انہاں سیرت عالیہ سلام اللہ علیہ دی توفیق عطا فرما۔ بار الہی ساڈے ملک پاکستان تو جتے بھی ذکر مظلوم کربلا ہو رہے ہیں عزاداران اور بانیان دی حفاظت فرما، دشمن دے شر تو محفوظ فرما۔ ساڈے 12ویں آقا امام مہدی علیہ السلام دے ظہور چو تاجیل فرما۔ امام دے ظہور تو پہلا سنسار یعنی اس قابل بڑا کہ اسی مولا دی زیارت کر سکیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ بارے اللہ صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عزت و عظمت دا میرے اللہ واسطے باب الہوائے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دی شہادت دا میرے اللہ واسطے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ دے زخمی کرنا دا ایک مومن دے بھائی مریض ہیں میرے اللہ شفاء کلی عطا فرما۔ جمیع مومنین و مومنات جو مریض ہیں کریم اللہ انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد صلوات
कदी सैन तेरा गाजी फेरा ना जनदा जे 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 कदी सैन तेरा भाई कहने जो सदा तीर न मारे भाई कहने जो सदा तीर न मारे Kadi